کے بعد زبان سے کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور پھر موقع اور مناسبت کے اعتبار سے اپنے اعضاء سے اللہ کا شکر کا اظہار کرنا۔ آنکھوں کا شکر الگ ہے، کان کا شکر الگ ہے، زبان کا شکر الگ ہے، وجود کی شکر الگ ہے، اللہ نے اولاد دیے اس کی شکر الگ ہے، اللہ نے مال دیے اس کی شکر الگ ہے، اور ان تمام نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے بعد اللہ کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم جیسے میری نعمت کی شکر کرو گے میں ان نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا۔ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، اولاً تو ہم شکر کہتے اسی کو ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کی بھی توفیق بہت کموں کو ہم نے ملتی ہے، لیکن اتنی بات اگر ہم نے کہہ دی یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ باقی ان چیزوں میں مزید آگے جا کر کے دیکھنا کہ اللہ کا شکر کیا ہے اور کون سی نعمت کا شکر میں کس ترتیب پہ ادا کروں، یہ تو ماشاءاللہ ہم میں سے بہت کم کو پتہ ہوگا۔ دیکھیں اللہ نے مثال کے طور پر ہمیں صحت دی اور مال عطا فرمایا، تو مال کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا اس کا شکر یہ ہے کہ تم اس کو خرچ کرو۔ خرچ کرنے کی بھی ترتیب ہمیں بتلا دی کہ ایک تو آپ کے مال میں، ہمارے اور آپ کے مال میں اللہ نے ایک حصہ مقرر کیا کہ اس کو ادا کرو، اور یہ زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بارے میں فرمایا کہ بھائی تم خرچ کرو، میں اس کا بدلہ تمہیں دوں گا۔ لیکن ہم ہیں کمزور، اللہ کے وعدہ، اللہ کے بتائی ہوئی ترتیب اس میں ذرا ہم ہیں کمزور، ورنہ اللہ رب العزت جب دینے پر آ جائے اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ صحت اللہ کی، یہ مال اللہ کا، یہ عزت اللہ کی، یہ چرت پرت اللہ کی، یہ اولاد اللہ کی، یہ سب اللہ کی طرف سے اور اللہ کے خزانوں سے آ رہے ہیں۔ لیکن جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اور جب کفران نعمت کرتا ہے تو اللہ اس سے چھینتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے 3 آدمی بنی اسرائیل میں رہتے تھے، ان کا قصہ بتایا حدیث میں کہ ایک ان میں تھا برس کی بیماری، وہ جو سفید دبے لگ جاتے ہیں، ان کے پاس ایک آیا، سلام کیا، اور پھر فرمانے لگے کہ بھائی تیرے کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے مجھے تو ایک پریشانی یہ ہے کہ یہ سفید دبے جو مجھ پہ لگے ہیں اس نے اتنا بدنما مجھے کیا ہے کہ میں کسی محفل میں جا نہیں سکتا، ہر آدمی مجھ سے کراہت کرتا ہے، میرے قریب نہیں آتا، تو یہ دبے بڑے برے نظر آ رہے ہیں چہرے پر اور پورے جسم پر، اس کے لیے اگر کچھ ہو سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ غریب بہت زیادہ ہوں، کچھ نہیں ہے، تو میرے رزق کا مسئلے کے لیے اگر کچھ کر لے۔ تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ اس کی بیماری کو تو ختم فرما دے، اور یا اللہ تو ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے وہ بیماری سے خلاصی عطا فرما، وہ بیماری بالکل ختم ہو گئی، اور اللہ نے ان کو ایک اونٹنی عطا فرمائی، اور یکا یک دیکھتے رہے تو وہ اونٹنے اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے کہ ان کے ریوڑے بن گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرا آدمی تھا، اس کے پاس وہ پہنچا تو ان کے سر پر بال نہیں تھے، گنج تھے، تو انہوں نے ان سے سلام کی اور پوچھا کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی ضرورت ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا یار یہ دیکھ لو بال نہیں ہے، بہت برا لگ رہا ہے، دعا کر لے کہ اللہ مجھے بال عطا کر دے، اور دوسری گزارش یہ کہ بھوک سے مر رہا ہوں، کچھ نہیں ہے کھانے کو، تو دعا کر لے کہ اللہ پاک رزق دے دے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، یا اللہ اس کی اس بیماری کو بھی ختم فرما دے، اور یا اللہ تو اس کے لیے رزق کا بندوبست کر دے۔
تو اللہ نے ایک گائے دے دی اور اس میں اتنی برکت آ گئی کہ وادیوں کی وادی ہو گئی۔ تیسرے کے پاس پہنچ تو وہ نابینا تھا، یہ ملا اور پوچھا کہ بھائی تجھے کوئی تکلیف ہے، کوئی ضرورت ہے تو بتا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے لوگ رات کو نہیں دیکھتے، میں تو نہ دن کو دیکھ سکتا ہوں نہ رات کو دیکھ سکتا ہوں، آنکھیں نہیں، نعمت سے محروم ہوں۔ تو درخواست یہ کہ اگر اللہ سے دعا ہو جائے اور مجھے میرے رب آنکھیں دے دے اور پھر اس کے ساتھ میرے رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے تو بھائی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اللہ اس کی اس بیماری اور اس کو یہ آنکھ کے تو عطا کر دے اور اس کو تو روشن فرما دے، ان کو رزق عطا کر دے۔ تو اللہ نے ان کو ایک بکری دی، اس میں اتنی برکت اتنی برکت اتنی برکت کہ پھینک گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ تینوں مال کے اعتبار سے مستحکم ہو گئے اور ان کی شہرت ان کو مل گئی، لوگوں میں ان کو واہ واہ ہونے لگا، تو دیکھا یکایک پھر ایک آیا۔ اب اس پہلے والے کے پاس پہنچ کر کے سلام کیا اور وہ برس کے بیمار تھا۔ ان سے کہا مسافر ہوں اور جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو بھوک نے ستایا، راستہ بھی طویل ہے، تو تیری خدمت میں آیا ہوں۔ تو غریب تھا، بیمار تھا، اللہ نے مال دیا اور صحت دی، لہٰذا مجھے کچھ دو کہ میں سفر اس کے اوپر طے کر کے چلوں۔ یہ بگڑ گیا، کہنے لگا یہ تم کیا بہت باتیں کر رہے ہو، میں اور غریب، میں کب غریب تھا؟ یہ مال تو میں نے کمایا اور میں نے اس کے لیے یہ جتن کی یہ جتن کی اور یہ تکلیف کی اور یہ تکلیف کی، پھر یہ مال مجھے سارا ملا، یہ کہاں سے کون سا یہ فلسفہ تو لے کے آیا کہ تو غریب تھا تو بیمار تھا؟ نہ میں غریب تھا اور نہ بیمار تھا، نکل یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ناراض نہیں ہوں، اگر یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ تو کہہ رہے اس طرح ہے تو ٹھیک، نہیں تو اللہ تجھے اسی طرح کر لے جس طرح تو پہلے تھا۔ اور جب دیکھا تو وہ برس کی بیماری دوبارہ آئی اور وہ پورے کے پورے کے جو ان کے ریوڑوں کے ریوڑ تھے وہ بھی سارے ختم ہو گئے۔ دوسرے کے پاس پہنچا جس کے بال نہیں تھے، ان سے کہنے لگے کہ بھائی مسافر ہوں اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو میں تیرے پاس آیا ہوں، آپ بیمار تھے، بال نہیں تھے آپ کے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے دے دیا، اب اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ دے دو۔ اس نے کہا یہ تم کون سی باتیں کر رہے ہو، میں تو اپنے باپ دادا کی طرف سے مالدار ہوں، تم کوئی خواب دیکھ رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو، اور یہ باتیں کس سے کر رہے ہو؟ ڈانٹا ان کو۔ انہوں نے کہا مجھ سے خفا نہ ہونا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا کہ اگر تو اس طرح تھا اور آج جھوٹ بول رہے ہو اور نہیں مان رہے ہو اللہ کو، اللہ تو تجھے بھی اسی طرح کر دے۔ تو دیکھا وہی گنجا اور سارے کی ساری گائیں گئی۔ تیسرے کے پاس پہنچے تو ان سے کہا کہ بھائی آپ نابینا تھے، اللہ نے بینا کر دیا، آپ اندھے تھے، اللہ نے آنکھ عطا کر دی، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے بکری دی، اس میں برکت دیا، آج آپ بہت بڑے مالدار ہو، میں راستے پہ چلتا ہوا مسافر ہوں، میری کچھ مدد کر لو اللہ کے نام پہ۔ اس نے کہا ہو بالکل صحیح ہے، ارے میرے بھائی میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا، میرے آنکھیں نہیں تھی، اللہ نے عطا کی، اور اس مال میں برکت بھی اللہ نے دی۔ یہ دیکھو یہ وادیوں کی وادیاں بھری پڑی ہے، جاؤ جتنا چاہیے اللہ کے نام پہ لے لو۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ تمہیں یہ سارا مال مبارک ہو، میں مال لینے کے لیے نہیں آئی، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتہ ہوں۔ تیرے دو صاحبین نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو وہ پھر اپنے پرانے حالات پہ لوٹ کے گئے
تم نے اللہ کی نعمت کی شکر کی، اللہ اس کو اور بڑھائے گا۔ اور اللہ نے پھر جو بڑھایا، ایسے بڑھایا ایسے بڑھایا کہ اس میں جو برکتیں ہیں اس کی تصور آدمی نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام خود بے نفس ہی موجود ہے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اگر کسی کی مدد کی اسپتال میں یا کسی کے رشتہ داروں کے کسی گھر والوں کے ساتھ تعاون کی شادی میں، ان کی پڑھائی میں، تو وہ ان کے لیے عذاب خدا بن جاتا ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھیں گے کہیں گے جی میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا۔ اللہ کے بندو، یہ جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا ہے، اب اس کو کیا کہنا ہے کہ اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ جس اللہ نے عام ایک مسلمان اور عام انسان کے ساتھ تعاون کرنے پر ہمیں فرمایا کہ ایک اجر ملے گا، اور اپنے رشتہ دار کے ساتھ جو ستائے، جو تکلیف دے، جو پریشان کرے، جو گالیاں دے، آپ کے در پہ ہو، اس پر فرمایا دوہرا اجر ہے۔ تو پھر شکوہ کس بات کی کر دے؟ کیوں اپنا اجر کو تباہ کر دے؟ آپ علیہ السلام خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لائے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لانے سے پہلے ان کے گھر میں کچھ گوشت آیا۔ اتنے میں دیکھا باہر ایک فقیر نے دستک دی، کچھ ہے اللہ کے نام پہ دو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ تھوڑا سا گوشت آیا، اور آج اگر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو کچھ اور ہے نہیں، تو یہ گوشت ان کے لیے میں رکھ لیتا ہوں۔ لہٰذا اس سائل کو نہیں دیا اور طاقچے میں گوشت کو رکھا۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو لانے کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کہ ام سلمہ گھر میں کچھ ہے؟ فرمانے لگی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت ہے۔ فرمایا لے کے آؤ۔ یہ گئی تو حیرت کی انتہا ہو گئی، جب وہاں ہاتھ کیا تو گوشت نہیں، یہ پتھر پڑا ہوا، اور پتھر کو اٹھا کر کے آپ علیہ السلام کے پاس عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پتھر بن گیا۔ اب ان کو حالات نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ کوئی مانگنے والا تو نہیں آیا تھا؟ عرض کرنے لگی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ فرمایا تب تو یہ پتھر بنا کہ نبی کے گھر میں سائل آ جائے اور وہ ویسے چلے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بکرہ ذبح کی، ایک ران رکھا، باقی اللہ کے نام پہ دے دی۔ آپ علیہ السلام جو تشریف لائے، دریافت فرمایا عائشہ کیا ہے؟ تو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران رکھ کے باقی سب اللہ کے راستے میں دیا۔ فرمایا وہ سب تھل گئے ماں سوا اس ران کی، اس کو تو تم سب کے اجر پالو گے، لیکن اس ران کو اس میں نہیں تولا۔ کیا ہمارے سامنے وہ حدیث نہیں ہے؟ کیا آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد فوراً اٹھے اور گھر پہنچ گئے؟ صحابہ بھی دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور تھوڑے دیر کے بعد آپ تشریف لا کر کے فرمایا کہ مجھے نماز میں یاد آیا کہ گھر میں تھوڑا سا سونا پڑا ہوا ہے، تو نبی کو یہ زیب نہیں دیتا، میں جا کر کے اس کو اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ میرے بھائیو، آج عقل کے اعتبار سے، اپنے سوچ کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ میں صدقہ دوں تو یہ تو پھر کیا ہوگا؟ اور بھائی پھر یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ یربی، اس کو اللہ بڑھائے گا اور اس کو اللہ پالے گا، بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ دنیا میں جو وعدہ ہے ایک کے بدلے میں 10، 700، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ حضرت عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، وہ فرما رہے کہ ہم ایک دفعہ سفر پہ نکلے تو ایک جگہ ہم نکلے کہ بہبان تھا، اور یکایک اوپر سے بارش ہوئی، تو فرمایا کہ ایک جھوپڑی ہم نے دیکھی تو اس پہ جا کے پناہ لی۔
اور ایک بدھو آئے، اس جھوپڑی کے مالک بڑے خوش ہوئے، گلے لگائے، اور جب رات آئی تو اس نے اونٹ ذبح کیا، رات بسیرا، صبح دیکھا پھر بارش ہے، اس نے ایک اور ذبح کر لیا۔ میں ان کے قریب پہنچا، میں نے کہا بھائی رات والا گوشت پڑا ہوا ہے اور تو دوسرا ذبح کر گیا۔ فرمایا کہ یہ میرے لیے لائق نہیں ہے کہ مہمان گھر میں موجود ہو اور میں پرانا گوشت کھلاؤں، پرانا نہیں کھلاؤں۔ لہٰذا عبید اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم 7 دن ان کے گھر پہ رکے ہوئے تھے، ہر دن نئے اونٹ ذبح کرتے تھے، اور ہمیں فرماتے تھے کہ تم تازہ کھاؤ، بچے گا اس کو ہم سکھا دیں گے۔ فرمایا کہ 7ویں دن جب ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا وقفہ پا گیا تو اب ہم نے کہا نکلتے ہیں، یہ کہیں کام سے گیا تھا۔ تو فرمایا میں نے اپنے غلام سے پوچھا پیسے کتنے ہیں؟ کہنے لگے جی 3000 دینار ہے، اور اس پر 3000 اونٹ ہو سکتے تھے۔ میں نے کہا اٹھا کے دے دو گھر میں۔ تو فرما رہے تھے کہ پیسے اٹھا کے جب ان کے گھر پر خادم گئے، انہوں نے کہا ہم اپنی مہمان نوازی کو بیچتے نہیں ہیں، یہ ہمارے رواج کے خلاف ہے، پیسے اپنے جیب میں رکھو، مہمان نوازی آپ کا حق تھا وہ ہم نے کر دیا ہے۔ کہنے کہ بڑی کوشش کی، نہیں لیا۔ جب واپس آئے تو حضرت عبید اللہ ابن عباس نے فرمایا جا کے ان کے گھر کے دروازے میں رکھ دو۔ وہ گئے، پیسے رکھ کے اور نکلے وہاں سے۔ فرمایا ہم اپنی سواری پہ سوار ہو کر کے نکل گئے، کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ پیچھے سے آوازیں لگ رہی ہیں، ہم رکے، دیکھا تو وہی بدھو آ گئے۔ کہنے لگے پیسے کس بات کے تم نے چھوڑے؟ ہم نے کہا جی ہمارے طرف سے ہدیہ ہے۔ انہوں نے کہا ہدیہ جیب میں رکھ، ہدیہ ودیہ کچھ نہیں ہے، واپس کر۔ میں نے کہا بھائی میں اہل رسول سے ہوں، اہل بیت ہوں۔ انہوں نے کہا تم جو بھی ہو، پیسہ لیتے ہو یا برچما ہوں؟ عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے ان سے وہ پیسے لیے۔ یہ تھی سخاوت۔ خاتم طائی کا نام ہم اور آپ نے سنا ہے، کتنا بڑا سفر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر پر میں نکلا تو ایک جگہ ہم ٹھہرے، وہ نوجوان نے بکرا ذبح کیا، سیری بنا کر کے لے کے آئے۔ میں کھانے لگا، میں نے کہا بہت زبردست ہے اور سیری مجھے بہت پسند ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد مسلسل ہم کھاتے رہے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ سیری کہاں سے آئی۔ فرمایا صبح جب ہم اٹھے تو دیکھا کہ 100 بکریاں ذبح، اور میں نے کہا خدا کے بندے یہ کیا کیا؟ فرمایا مہمان جس چیز سے خوش ہوتا ہے اس کا وہ اکرام کرنے سے اللہ اور اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اسلام سے بھی پہلے، اسلام کے بعد جو لوگ لگاتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں پھر اللہ بھی ان کو دکھاتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ حرم میں تھے تو ایک ساتھی نے قصہ ہمیں سنا، بس یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ فرمایا حضرت آپ جب جدے سے آتے تو یہاں درمیان میں ایک جگہ آتی ہے، اس میں مسجد بن رہی ہے، تو شخص نے وہ مسجد لی، وہ جگہ لی، پھر اپنے خرچے پر پوری مسجد بنا دی، اور الحمدللہ وہاں لوگ روڈ سے گزرتے ہیں تو نمازی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مسجد جب افتتاح ہو گئی، لوگ نماز پڑھنے لگ گئے تو خواب دیکھا، اور خواب میں اس کو بتایا گیا کہ بھائی تیری بھی اللہ نے مغفرت کر لی، اور جنہوں نے مسجد میں تعاون کی اللہ نے ان کی بھی مغفرت کر لی۔ یہ صبح اٹھا بڑا حیرت کہ مسجد میں کس نے تعاون کیا؟ تو بنایا میں نے۔ تو دوسری رات کو پھر خواب دیکھا کہ اللہ فرما رہے کہ بھائی تیری بھی مغفرت ہوگی، اور جس نے اس مسجد میں تعاون کیا اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ تو یہ جب صبح اٹھا مسجد آیا اور ان لوگوں کو بلایا جو کام کرنے والے تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی اس مسجد میں کسی نے کوئی تعاون کیا؟ انہوں نے کہا کہ باقی کسی نے نہیں کیا،
یہ جو آپ کا پڑوسی ہے انہوں نے ایک بوری سیمنٹ دی. اچھا کہنے لگے اس کو بلاؤ. جب اس کو بلایا تو بلانے کے بعد انہوں نے کہا بھائی آپ نے ایک بوری سیمنٹ دی. تو اس نے کہا جی ہاں. کہنے لگے کیوں دی؟ میں نے کہا اللہ کا گھر بن رہا تھا, میں راستہ جا رہا تھا, اس وقت آپ تھے نہیں, ان کو ضرورت تھی, گھر میں پڑا ہو تو مجھے دے دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ 1000 ریال لے لو اس بوری کے بدلے میں, اور یہ تو سارے پیسے میں نے لگایا تو آپ زحمت نہ کریں. اس نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے. اس نے کہا یار 10,000 لے لو. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہا 1,00,000 لے لو. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. یہ بڑھتے 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 کروڑ تک پہنچ گیا. اس نے کہا بھائی نہیں چاہیے. اور سن لو, جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. ارے بھائی دل کو بڑا رکھو, چھوٹا دل نہ رکھو, ہاتھ کو کھلا رکھو, اللہ اوپر سے برسائے. آپ نے دیکھا جس دکان میں سامان بند پڑا ہو, باہر نہ جاتا ہو, تو اس کی تجارت کا کیا حال ہو, اور جس دکاندار کے مال بکتا ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. بارش کے زمانے میں اگر چھت پر پانی روک دو گے تو تعمیر بھی تباہ ہوتی ہے, خود بھی پریشان ہوتا ہے. اور اگر پرنالے کو کھلا رکھو گے تو پھر کیا ہوگا. جب قادر مطلق اور وہ ذات جو قادر ہے, جو رازق ہے, جو مالک ہے, خزانوں کا بادشاہ ہے, وہ ہم سے فرماتے خرچ کرو مجھ سے لو, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو خدا کے لیے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو, احسان جتلانے سے اس کو پریشان نہ کرو, غریبوں کا خیال رکھو. کبھی کبھی نہیں ہاسپٹلوں میں جانا چاہیے, ہم اور آپ کو وہاں حالات دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.